اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں، حاضرین کرام، خواتین و حضرات اور تمام دنیا بھر کے مختلف ممالک سے جو حضرات، جو ہماری بہنیں بیٹیاں انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں سے اور باہر کے ممالک سے بھی جو ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں، ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں شروع میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو آدمی لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ تو جو ہمدرد فاؤنڈیشن ہے، ہمدرد کا جو ادارہ آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے خاص طور پہ آج آپ کی تواضع کے لیے فی سبیل اللہ، بغیر کسی ہم سے انہوں نے کوئی پیسے نہیں لیے، تو روح افزا شربت جو ہے ٹھنڈا، یہ آپ کی تواضع کے لیے انہوں نے بھیجا ہے۔ پھر یہ جو اس ہوٹل کے مالک ہیں چودھری حبیب کنول صاحب، اللہ کی ان کے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ وہ ہماری اوپر جو بیٹیاں بہنیں ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے جو ہے سکنجبین کا انتظام کیا ہوا ہے، اور ان کی بھی وہ جو ہے تواضع وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم سعید شہید مرحوم کے جو شہید کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے، جنت الفردوس میں ان کو سیدنا امام علی مقام امام حسین اور شہدائے کربلا کا ساتھ عطا فرما دے، اور اسی طرح چودھری صاحب کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو عملہ یہاں پہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ ایک اعلان بھی کر دیں کہ کوئی صاحب جو ہے نوجوان، وہ جوتوں پہ بہت زیادہ جوتے ہوتے ہیں، تو ڈیوٹی شہزادہ سلیم صاحب ان کا بیٹا جو ہے، ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک دو آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں کہ وہ اگلی ہماری محفل میں ان کا ساتھ دیا کریں، ذرا سہولت ہو جاتی ہے اور اس میں بڑا ثواب ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے ڈاکٹر وسیم صاحب جو ایک بہت اہم ایمبیسی کے بہت سینئر افسر ہیں، جب وہ لاہور آتے ہیں تو باہر وہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایک مہمان کو وہ ریسیو کرتے ہیں۔ یہ آپ جب داخل ہوتے ہیں تو جو صاحب آپ کو لے کے ہر ایک کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، بدر الحسن صاحب، یہ انگلینڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، علامہ اقبال کے رشتہ دار ہیں اور بہت پڑھے لکھے، اور لاہور کی بہت بڑی فیملی جو ہے اس سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ ہر ایک مہمان کو وہاں سے لیتے ہیں، آ کے اس کی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، کیونکہ تصور کا ایک درس یہ ہے کہ آپ نے عز اور انکساری، یہاں کوئی بہت زیادہ ڈبل ایم اے ٹرپل ایم اے ہے، کوئی بہت بڑا افسر ہے، یہاں آ کے سب برابر ہے، بلکہ مخلوق کی خدمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، ہر وقت آپ میں سے ہر ایک کے سامنے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کثرت جو ہے، اکثر لوگوں کی جو کثرت ہے، وہ نماز روزوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی، مخلوق کی خدمت کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ تو اس سے اندازہ کریں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے ایک آدمی کو ٹھنڈا پانی وہاں سے یہ نوجوان لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ایک آدمی کو جو ٹھنڈا پانی پلا دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ کتے کو، پیاسے کتے کو جس آدمی نے پانی پلا دیا تھا، اللہ نے اس کو جنت دے دی تھی، بخاری شریف کا حدیث ہے۔ ایک خاتون جو تھی، اس کے اعمال بھی کوئی اچھے نہیں تھے، اس کے باوجود اس نے ایک جانور کی جو ہے پیاسے کو پانی پلا دیا، وہ جنت میں چلی گئی، اور بڑی نمازی پرہیزگار روزے رکھنے والی عورت اپنی بلی کو باندھ کے رکھتی تھی، اس کو بھوکا رکھتی تھی، وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا کریں۔ آج کل ہماری بیٹی فضا جن، ماشاءاللہ وہ ایم فل انگلش کی اور بہت پڑھی لکھی خاتون، بڑے گھرانے کی، وہ جوتوں پہ ڈیوٹی دیا کرتی تھی، اس کی کچھ عرصے سے 3-4 ماہ سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ نہیں آتی، تو وہ جب یہاں پہ آ کے ڈیوٹی دیتی تھی تو میں نے اسے کہا بیٹا، وہ لاہور کالج میں پڑھاتی رہی، انگریزی کی پروفیسر تھی، تو میں نے کہا کہ اب 2 سال ہو گئے ہیں، تو تم جو ہے نا اب جوتوں کی ڈیوٹی چھوڑ دو خواتین کی اوپر، تو تم آگے پانی پلانے پہ ہو جاؤ یا ویسے خواتین کو بٹھانے پہ۔ تو اس نے کہا میاں جی آپ کو نہیں پتہ مجھے اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے، میں نے ساری زندگی یہ جوتوں میں ہی ڈیوٹی دینی ہے، کیونکہ آپ لوگ اللہ رسول کے مہمان ہیں۔ جب ہم آپس میں میٹنگ کرتے ہیں نا، بدر الحسن صاحب، پیر جی، میں، حافظ صاحب، سلطان منیر اور یہ بچے جو آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم وہاں پہ ہر دفعہ آپ کو پتہ ہے یہاں لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ یہ جو ہم فنکشن کرتے ہیں اس کو یہ نہ سمجھیں کہ معمولی ہوتا ہے، یہ کھانے کا خاص اہتمام ہوتا ہے،
اس کے ساتھ یہ نان، یہ حلوہ، یہ شربت، یہ سارے اہتمام، یہ لائٹیں، یہ اے سی چلتا ہے، اس کا بل ہوتا ہے، یہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کے پیسے، اور بہت اس کے ساتھ متعلقات چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، یہ اللہ رسول کے مہمان ہیں، حضور کے مہمانوں کی، اللہ کے مہمانوں کی ہم خدمت کرتے ہیں، تو خرچ کی نہیں پرواہ کرنی، اچھی سے اچھی چیز، جو بیسٹ چیز ہے اور جو ہم کھاتے ہیں وہی آپ کو کھلاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی خاص قسم کے بھنے ہوئے گوشت کھاتے ہو اور آپ کو ہم چنے کھلاتے ہو، نہیں، اور پھر سب سے آخر میں ہم کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کھاتے ہیں، آپ لوگوں کو ہم پیش کرتے ہیں، اس کے بعد سب سے آخر میں جو ہوتا ہے وہ ہم خود استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو بچے دیکھیں نا، یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ یونیورسٹی کا MSc کا اسٹوڈنٹ ہے، یہاں لڑکے آ کے خدمت کرتے ہیں، یہ بیٹھا ہوا ہے اپنا یوسف نجم، تو یہ دیکھیں کتنی آپ کی خدمت، اور یہ حارث ہے، عمر ہے، عمیر ہے، اوپر بیٹیاں ہماری بڑی پڑھی لکھی یونیورسٹی کی جو ہیں وہ خدمت سر انجام دیتی ہیں، تو اپنے آپ کو والنٹیئر کریں، اس کا ثواب تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ کتنا ثواب ہے۔ مجھے اگر یہاں بیٹھ کے درس نہ دینا ہو تو حافظ جی گواہ ہیں، ان کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے جوتوں پہ میں خود ڈیوٹی دیا کروں، اس میں کوئی حرج نہیں، ہم اس بات کو نہیں نہ سمجھتے۔ جس آدمی نے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا تھا تو صحابہ کو اس میں بڑا جلال آ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ جگہ دھوئی تھی، اللہ کے محبوب نے مسجد نبی میں پیشاب جس نے کیا تھا اس جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دھویا تھا۔ یہ ہے مخلوق کی خدمت اور عز اور انکساری، اور کائنات جن کی خاطر بنی ہے ان کا عز اور انکساری دیکھیں، یعنی ساری رات ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں کی رات تھی، تو آپ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ تم اگر اجازت دو تو میں اللہ کے حضور اپنا سجدہ ریز نہ ہوں، عبادت نہ نفل نہ پڑھ لوں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا قرب جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ آپ میرے قریب رہیں، لیکن چونکہ آپ اللہ کے حضور نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ خامدوں کو چاہیے کہ اپنی جو خواتین جب گھر میں آئیں ان سے اچھا سلوک کریں، اچھی بولی بولیں، ان سے کہیں بیگم صاحبہ اجازت ہے میں یہ کھانا کھا لوں، آپ سوچ نہیں سکتے وہ کتنی خوش ہوں گی۔ آپ ان سے پوچھیں میں اجازت ہے میں ذرا آج فلاں جگہ جانا ہے، آپ کے ساتھ میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکوں گا۔ تو یہ جو ہے نا گھر کے اندر آ کے ایڈمنسٹریٹر کی طرح اور اپنا جو ہے ایک عامر مطلق کہ جی آ گیا ہوں میں گھر اور فلاں ہو جائے، اس طرح نہیں، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے یہ وہ باتیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، اور وہ رحمۃ اللہ عالمینی کی کوئی جھلک، کوئی جگنو، کوئی ذرہ چھوٹا سا وہ ہمارے کرداروں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ ہم بھی اپنے ساتھیوں سے، اپنے گھر والوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو ایک تو مجھے آپ سے گزارش کرنی ہے، ہماری باجی مجاہدہ اللہ تعالیٰ ان کے صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کا آپریشن حال ہی میں ہوا ہے، تو اللہ کریم ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہماری رابعہ بٹ بڑی اہم رکن، سینٹرل کمیٹی کی ممبر، ڈپٹی ہیں خواتین میں، تو ان کا بھی آپریشن حال ہی میں ہوا ہے ہفتہ پہلے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہماری بڑی اہم رکن ہنا بیٹی جو ہے اس کو کل سن سٹروک ہو گیا، وہ ہاسپٹلائز ہے، پتہ نہیں آ گئی ہو، اس کے بڑے جذبے، وہ نہیں ابھی آئیں، ہاں وہ نہیں آ سکی، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہنا ہماری بیٹی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس طرح سائمہ ہے، وہ دیکھیں اس کی بچی ابھی چند ماہ کی ہے اور وہ بہت شدید دلیل، اس کے باوجود مجھے لگا ہے کہ ابھی وہ ایک بچوں کا ہوتا ہے وہ ٹوکری سی جس میں بچہ ڈالا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اوپر ابھی ان کا میاں جو تھا وہ لے کے اوپر گیا ہے، اور یہ نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں یہ حافظ صاحب آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں ان کی بیٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں لے کے آئے ہم اوپر بیٹی، اللہ اس کو بھی سائمہ کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دیکھیں کہاں کہاں سے خواتین جو ہیں وہ کس کس جگہ سے آ رہی ہیں، کوئی سیالکوٹ سے احباب آئے ہوئے ہیں، فیصل آباد سے آئے ہوئے ہیں، اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں، لاہور کے مختلف علاقوں سے، تو جو لاہور کے احباب ہیں یہ جلدی آیا کریں۔ دیکھیں ہر قدم کے بندے آپ کو ثواب ملتا ہے، ہر قدم کے بندے آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ جب آپ گھر سے چل پڑتے ہیں نا تو فرشتے آپ کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں، اور جب آپ گھر تک واپس نہیں چلے جاتے اس وقت فرشتے آپ کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، جب آپ نیت سے آتے ہیں کہ میں اللہ رسول کی خاطر جا رہا ہوں، اور نہیں جب
تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے. سلطان منیر صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا, لاہور کے ایک علاقے سے کچھ نوجوانوں کا گروپ آیا, وہ بڑے جذبے سے آئے, جی ہم غازی صاحب کو سنتے ہیں. یہاں انہوں نے تقریر بھی میری سنی, تو اگلی دفعہ ان کو فون کیا, کہنے لگے جی وہ تو یزید کو بہت برا کہتے ہیں غازی صاحب, اور ہر وقت اہل بیت کی باتیں کرتے رہتے ہیں, تو ہم تو ان سے مایوس ہو گئے. تو میں نے کہا بھائی ہماری تو زندگی کا مقصد ہی ہے, اللہ کے محبوب ہمیں درس دے گئے تھے کہ اپنی اولادوں کو تم نے یہ سبق دینا ہے, میری محبت, میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم, تو ہم تو اسی پہ پختہ ہیں. ساری دنیا چھوڑ جائے. میں نے اگلے دن ایک بڑے اہم آفیسر کو بات سنائی, وہ آئے ہوئے تھے میرے پاس. میں نے کہا کہ میں محمد علی جوہر کا ماننے والا ہوں. انہوں نے کہا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, اور کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. تو یہ خاص طور پہ دعا کیا کریں, کیونکہ جب آپ کسی کی ایبسنس میں اپنی بہن, بھائی, کسی بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, امام حسن علیہ السلام راوی ہیں اس بات کے, کہتے ہیں میں نے اپنی اماں جان سے کہا ساری رات آپ روتی رہتی ہیں, ساری رات آپ دعا کرتی رہتی ہیں, نفل پڑھتے رہتی ہیں, اور یہی کہتی رہتی ہیں یا اللہ میرے بابا جان کی امت کو بخش دے, حضور کے گنہگار امتیوں کو یا اللہ بخش دے, ان کو جلد و فضا. آپ اپنے لیے کیوں نہیں دعا کرتی؟ تو سیدہ پاک نے فرمایا بیٹا حضور کی امت کے لیے دعا ختم نہیں ہوتی, میری تو ابھی باری نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سبق کیا دیا تھا کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایبسنس میں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے, آپ کی دعائیں آٹومیٹکلی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے دل میں جو آپ کی ضرورتیں اس کو پتہ ہوتا ہے, مالک علیم بذات صدور ہے, اس کو آپ کی ضرورتوں کا پتہ ہے. تو دوستوں کی ایبسنس میں میری عالیہ مرحومہ کئی دفعہ مجھے کہتی تھی کہ میں 3 دفعہ آئی تھی دیکھنے کے لیے آپ کو, کیونکہ انہوں نے 46 ایئرز 46 سال تہجد کے وقت میری عالیہ نے مجھے سیب, بادام اور چائے دی ہے اس وقت اٹھ کے. تو کئی دفعہ مجھے میرے احباب کہتے ہیں نا بھائی صاحب اب آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے, میں کہتا ہوں شرائط دیکھ لو, سن لو, اگر یہ کوئی پورا کر دے تو میں کہتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا, کون رات کو اٹھ کے چائے دے سکتا ہے. تو میں نے کہا ہم نے تو یہ زندگی گزاری ہے اس طرح الحمدللہ. تو وہ کئی دفعہ مجھے کہتی تھی کہ میں 3 دفعہ آئی سر تہاڈے کمرے کہ تسی حالے دعا منگی جا رہے. میں کہا میرا ایریا بڑا لمبا ہے, میں نے بہت لمبا کور کرنا ہوتا ہے, ایک ایک اپنی بیٹی دائرہ مخلصین کی, ایک ایک بیٹا آپ لوگوں کے لیے, آپ کے افسوس میں یا اللہ جو لوگ ہماری محفل میں آئیں ایک ایک کے دامن مراد کو بھر دیں. تو اب جب اتنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر پنڈی کے, پھر کراچی کے, پھر انگلینڈ کے, ہالینڈ کے, وہ جو ہے کیا ہے جہاں تھا یہ ہمارا ہانگ کانگ کے, تو کتنے امریکہ کی بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے نام لے لے کے دعا کرنا. تو وہ انڈیا کے کشمیر جس وقت یہ ایک بزرگ جو 27 برس سے سید ارشاد بخاری جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت معین الدین چشتی میں, 27 برس سے تہجد کی نماز وہاں, اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے ایسے لوگ ہمارے لیے بھی, وہ آپ کے لیے بھی وہ دعائیں کرتے ہیں. میں جب بھی ان سے کہتا ہوں, ہمیشہ میں بدر صاحب یا عمر فاروق یہاں پہ موجود ہیں, یہ ڈیلی ان سے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دائرہ مخلصین سے دعا جاری ہے, وہ کہتے ہیں جاری ہے. تو یہ ہم ان کے لیے, یہ دیکھیں نا بشیر بھٹی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی بیگم کے لیے خاص طور پہ, پتہ نہیں اس کا کون سا عمل تھا, میں مدینہ منورہ میں تھا تو مجھے ایسے لگے کہ ان کی بیگم آ گئی ہے, جب میں دیکھوں تو مجھے سامنے وہ آ جائے. تو میں نے کہا اس کا کوئی عمل ہے, اب وہ پتہ نہیں کیا, یا وہ درود شریف زیادہ پڑھتی ہے یا کیا ہے کہ اس کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا تھا. تو اس لیے دعائیں ضرور کریں. دیکھیں مجھے بہت دکھ ہوا, میں آپ کو پتہ ہے کتابیں مختلف پڑھتا رہتا ہوں بہت. اسرائیل کا جو پہلا وزیر اعظم تھا سلطان, یہ تم بھی بیٹا نوٹ کرو خاص طور پر, یہ ڈیوڈ بن, اس کو گوریان کہتے تھے, گوریان ہی مشہور ہے. یہودی جو ہے یہ ہفتے کے روز جو ہوتے ہیں یہ عبادت کرتے ہیں, نہ سواری کرتے ہیں, نہ اس دن یہ کسی کام میں کرتے ہیں, نہ دکانیں کھولتے ہیں, اپنی کاروباری کرتے ہیں. ہفتے کا دن جو ہے یہ اپنا عبادت کے لیے ان کے ہاں دینی ان کا دن ہے. ایک دن آتا ہے سال میں ان کا, جس طرح ہمارے ربیع الاول مناتے ہیں نا, ان کے سالانہ ایک دعا کا دن ہوتا ہے, وہ بھی ہفتے کا خاص کوئی دن ہوتا ہے. بن گوریان اٹھا اور اس دن دعا کا دن تھا, وہ تیار ہوا اپنا, اس نے نہایا دھویا, ٹائی سے لگائی, جب جانے لگا تو اس کی بیٹی نے کہا ابا جان
آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ سالانہ دعا کا دن ہے اور آپ دفتر میں جا رہے ہیں؟ آج کے دن تو ہم نہیں مذہبی طور پہ جا سکتے۔ اس نے کہا بیٹا بات سنو، اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا تو یہ سارے مسلمان مکے میں بیٹھ کے، مدینے میں، بغداد میں سارے بیٹھ کے ہمارے خلاف بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، شکست انہیں کو ہوتی ہے، ہمیں پھر بھی فتح ہوتی ہے، تو میں کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر دعاؤں سے صرف کام چلتا تو کہتا ہے بس میرے مسلمان اتنی دعائیں۔ دعاؤں سے کام چلتا ہے۔ دعا سے کب کام چلتا ہے؟ جب آپ کے پیٹ میں رزق حلال ہو۔ جب یہ ڈاکٹر سیان صاحب عربی اسلامیات کے پی ایچ ڈی، بہت بڑے کالج کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے پاس، کہ رزق حلال اور نیت جو ہے ہماری دعاؤں میں کیا اثر ہو۔ ہم وہ بدبخت اور بد نصیب ہیں جو میں نے آپ کو بات سنائی کہ سلطان کو نوجوان کہہ رہا ہے جی غازی صاحب جو ہیں وہ تو یزید علیہ السلام کو برا کہتے ہیں اور ہر وقت اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے۔ پاکستان، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ پاکستان میں کوئی یہ کہے گا کہ اہل بیت کے بارے میں کہ وہ خطا کار تھے؟ ہم تو اولیاء کرام کا اتنا احترام، داتا گنج بخش کا، معین الدین چشتی اجمیری کا نام آئے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اور کہاں کہاں ہم نے پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہہ دیا انبیاء سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ڈائریکٹ القرآن کہتا ہے کہ یہ تو وحی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی، یہ جو فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ نبی کا تو خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے، شروع ہو گیا نا ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، خواب میں دیکھا ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ نہیں سوچا کہ یہ تو خواب کا معاملہ، صبح اٹھ کے چھری پکڑ لی ہے، ذبح کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ بیگم جو ہے اس کو بتا رہے ہیں، اور ایک بیٹا بڑھاپے کی اولاد ہے، اس کو اللہ کی راہ میں۔ تو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ تو اگر انہی سے غلطیاں ہونی شروع ہو جائیں تو باقی پھر کون بچے گا؟ ان کو ہم خطا کار کہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، بحثیں ہو رہی ہیں۔ وہ ہمارے پروفیسر جو ہے اپنا فہد کاظمی، نوجوان اسکالر، وہ بڑی اچھی بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس پہ بحث کرنا، اہل بیت کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں، ان کی شان میں توہین کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ان سے جا کے مناظرہ بحث کرنا یہ بھی توہین ہے۔ اس لیے کہ امام اعظم نے فرما دیا رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے امام نے، کہ اگر کوئی آ کے کہے نا کہ فلاں نبی حضور کے بعد آ گیا ہے، نبوت کا دعویٰ آ گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے تم بحث نہ کرو کہ تم یہ نبی جو ہے تم کو ہے وہ ثبوت دو۔ ثبوت مانگا تو اسی وقت ایمان فارغ ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ سے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ تو ہم کہیں اچھا جی ثبوت دو تم نبی ہو، کوئی ثبوت نہیں ہم نے مانگنا۔ بس اہل بیت اطہار سے ہماری غلامی ہے، نسبت غلامی ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے تھے، اولیاء کے امام ہیں، فرماتے تھے جس طرح آیت تطہیر میں اہل بیت اطہار کو تعارف کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا ہے، پاک کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نور ہیں، اسی طرح اہل بیت اطہار کو وہی طہارت حاصل ہے جو رسول اللہ کو حاصل تھی، کیونکہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی رگوں میں موجزن ہے، خون نہیں میں کہتا ہوتا، نور موجزن ہے۔ تو آج ایک تو خاص طور پہ میں نے بات کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان ہمارا بدترین دشمن، مودی کے پاس دولت بھی زیادہ ہم سے، ملک بھی بے انتہا بڑا، یعنی اس کا ایک صوبہ جو ہے وہ پاکستان سے بڑا ہے۔ پھر اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنے ان کے صوبے، کتنا بڑا ملک، کتنی دولت، کتنی بڑی ان کی اکانومی، ان کی فوج ہم سے 3 گنا بڑی، ان کے پاس جہاز ہم سے 4 گنا زیادہ۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عظیم عطا فرمائی۔ جو ہی وہ فتح ہوئی تو ہمارے بعض ناسمجھ وزیر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے توپیں چلا دی، ہمارے دستے بازو میں یہ طاقت ہے، ہم نے یہ کر دیا۔ میں نے اسی وقت پروگرام کیا، میں نے کہا تکبر نہیں تشکر، تکبر نہیں تشکر کریں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے واسطے جمعہ آ رہا ہے، اس دن اعلان کرو کہ اس دن ہم یوم تشکر منائیں گے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جسے پتہ چلا نا بدر میں کہ ابو جہل جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے، جہنم رسید ہو گیا، رسول اللہ سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب فتح ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے اللہ کے حضور۔ تو ہمیں اللہ نے فتح دی ہے۔ اگر ظاہری ساز و سامان ہوتا تو وہ ہم سے بہت آگے تھے، تو ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے۔ وہ تو ایک وقت میں انہوں نے
76-75 जहाज़ भेज दिए थे एक वक्त में उन्होंने, हमारे पास शायद टोटल इतने हों। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा कि शुक्र अदा करें, और यही नहीं कि हमारी फ़ौज अल्लाह का शुक्र अदा करे, नहीं, हर पाकिस्तान का शहरी जो है उसको अल्लाह के हजूर शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं एक बात और कह दूँ, मैं बदर साहब और मैं बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, उमर फारूक, मैंने कहा ये जंग ख़त्म नहीं हुई, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरूज़, चराग मुस्तफ़ी से शरार बूला भी, ये जंग ख़त्म नहीं हुई। ये मैंने बात कही, अगले दिन मोदी ने तकरीर कर दी, उसने कहा पाकिस्तान के नौजवान जो है वो तुम जो है वो खड़े हो जाओ और फलां करो, अपनी हुकूमत के फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, नहीं होगे तो फिर गोली तो हमारे पास है ही नहीं, हम तुम्हें गोली मार देंगे। उसने अगले दिन ये ऐलान कर दिया, और उसने कल फिर कहा है कि ये जंग जो है हम फिर ये जंग जारी रहेगी, हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। इसलिए ज़रूरत क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। हमें अल्लाह ताला का हर हाल को शुक्र अदा करना है। तुम्हें पता है ना कि जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम जब हिंदुस्तान की हुई है तो कितनी मुसलमान औरतें जो थी वो बाद में गैर मुस्लिम हो के अभी तक हरम में वहाँ पे थी, वहाँ बच्चे जलने पड़े उनको मजबूरन, कितने जुल्म हुए, सैकड़ों खवातीन के जो सीने थे ये बाकायदा काट के और कुएं में फेंके गए। क्या जुल्म की दास्तान, किस तरह जिंदा जलाया गया, किस तरह हमारी बच्चियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकुशियाँ की थी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये आज़ाद ममलिकत हमें दी हुई है, हर लम्हे इसका शुक्र अदा किया करें। और ये अल्लाह ने जो फ़तह दी है इस पर ख़ास तौर पे शुक्र अदा करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता ये ऐसा गुनाह है जिसकी बख्शिश ही नहीं है, अल्लाह बख्शता ही नहीं उसको, जो अल्लाह का शुक्र अदा ना करे। और जो शुक्र अदा करे फिर अल्लाह उस पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और अल्लाह जिस पर खुश हो जाए फिर आप सोचें कि उसको कितनी कितनी नेमतें मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये फ़कीह उम्मत है, बहुत बड़े सहाबी, वो फरमाया करते थे कि शुक्र जो है ये निसफ़ ईमान है। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फरमाते अल्लाह ताला फरमाते माई ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तुम मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें हैं उसकी, गिनना शुरू करें ना आप उसकी नेमतें कितनी हैं तो हम जितनी कोशिश करें। इसलिए हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह हैं जिन्होंने बादशाही छोड़ दी थी, वो फरमाया करते थे कि शुक्र जो है ये दो शुक्र किया करो। जब तुम शुक्र करते हो तो नूर ईमान जो है वो तुम्हारे सीने में आता है और सीना मुनव्वर हो जाता है, सीना रोशन हो जाता है। और दूसरा फरमाते थे कि अल्लाह ताला का हर लम्हे ये शुक्र अदा किया करो कि उसने अपने महबूब का हमें उम्मती बना दिया। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं ये कोई मामूली बात है, अम्बिया 1,24,000 अम्बिया जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक हर नबी अल्लाह के हुजूर दुआ करता रहा हमें अपने महबूब का उम्मती बना दे। तो यार हमें अल्लाह ने कितना बड़ा एजाज़ दिया है जी। नबियों को रही जिनकी मैयत की तमन्ना, किस्मत से हमें काफिला सालार मिले हैं। और लोगों, अरे लोगों मेरी किस्मत को सराहो, सरकार मिले हैं मुझे, सरकार मिले हैं, हमें सरकार मिले हैं। क़यामत के रोज़ सारी दुनिया देखेगी जब रसूलुल्लाह के उम्मती आएंगे। तो इसलिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर ऐसा था, तारीख़ इस्लाम में ऐसा दौर आया कि जब लोग सदक़ात खैरात ज़कात लेके सड़कों पे खड़े होते थे। जैसे आपने देखा ना कि हम जब बचपन में थे ना, अब तो वो रिवाज ख़त्म हो गया। तो मैंने कई दफ़ा सुनाया, तो ख़वातीन जो है वो न्याज पकाती थी, तो जो पहले बच्चा जाता था ना उसको कहती थी कि जाके बाहर तुम जो है ना ऐलान करो कि बालो कुड़ियों चीज़ मंडी भी ले जाओ। तो वो कहती थी कि तुम जो ऐलान करने वाला बच्चा तुम्हें डबल हिस्सा दूँगी। वो इसी तरह बाहर जाके खड़े होते थे लोग और कहते थे आ जाओ भाई, कोई गरीब यतीम है, ज़कात ले जाओ, खैरात ले जाओ। हाथों में अशरफियाँ पड़ी होती थी, पकड़ी होती थी, कोई लेने वाला नहीं होता था। इतने मुतमव्वल हो गए थे मुसलमान, इतने ज़्यादा अमीर हो गए। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाया करते थे कि ये जो है ना दाना, जिस तरह ये बाजरे का दाना, गंदम के दाने और जो दाने हैं, दालें हैं, कहते थे जाके ना पहाड़ों पे भी बिखेर दो, जाके गोश्त जो है ये जाके पहाड़ों पे रख दो दरिंदों के लिए,
تو لوگوں نے پوچھا جناب یہ کس لیے؟ فرمانے لگے جب ریاست اسلامیہ کی حدود سے باہر پرندے جائیں، جانور جائیں، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ جب اسلامی ریاست جہاں نظام مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں تو پرندے بھی بھوکے نہیں ہوتے، وہاں درندے بھی بھوکے نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، ایک دیانتدار حکمران عمر بن عبدالعزیز کا، صلاح الدین ایوبی کا، محمود غزنوی کا، جس دن ایک غلام پاکستان میں آ گیا کوئی مزدور بھی نہیں بچے گا جس کے بعد گاڑی نہیں ہوگی۔ یورپ کے لوگ بھی یہاں آئے، ہماری بد نصیبی ہے 77 سال سے ڈاکو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا لوٹ کے کھا گئے۔ یہ آئی پی پیز والے میں روز آپ سنتے ہوں گے، کہتا ہوں بد دعا کرو اللہ ان کی نسلوں کو برباد کرے۔ یہ بجلی کو اتنا مہنگا کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے؟ آپ کسی ہوٹل میں جائیں، آپ کچھ کھائیں پیئیں نہ، کسی گلاس کو بھی ہاتھ نہ لگائیں آپ، اور آنے لگے تو وہ کہے بل دے دیں جناب، بل پوری روٹی کا۔ حافظ بابر جو ہے اس نے گوشت بھی کھایا ہے، اس نے حلوہ بھی کھایا ہے، بل دے کے جو حافظ جی کہیں گے میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، وہ کہ نہیں ہمارا اصول ہے یہ بل تو آپ کو دینا پڑے گا۔ بجلی آپ استعمال کریں یا نہ کریں، بجلی کے پیسے ہم نے دینے ہیں۔ جو بجلی کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنا اسٹیشن بجلی پیدا کرنے کے کارخانے، چاہے بجلی استعمال ہو یا نہ ہو ان کو پیسے دینے ہیں۔ پیسے کیسے دینے ہیں؟ ڈالروں میں، ڈالروں میں میں اور آپ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ آدم خور ہے جو ہوتے ہیں نا، آدم خور، وہ مردوں کا گوشت کھاتے ہیں، انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، یہ وہ گدے ہیں اس ملک میں جو ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں، جو ہمیں کھا رہی ہیں۔ اب ہمارے بس میں کوئی طاقت تو نہیں، بندوق ہمارے پاس نہیں، تلوار ہمارے پاس نہیں، لیکن وہ ہے جو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ تو ان کے لیے روز یہ بد دعا کیا کریں صبح اٹھ کے، اللہ آئی پی پیز والوں کو برباد کر دے، ان کی نسلوں کو برباد کر دے، ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر یہ ایک لقمہ بھی نہ کھا سکے۔ یہ جو غریبوں کا لوٹا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بھوکے ہوتے ہیں، مر رہے ہیں بھوک سے، اور ہسپتالوں والے جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں اللہ ان کو بھی غارت کرے۔ آپ حیران ہوں گے، میں سن کے میری عالیہ جو وفات ہوئی تو یہ جو ہسپتال ہے کیا نام ہے جی، فاروق اسپتال جو ہے، فاروق اسپتال، وہ وہاں پہ پیر جی میرے ساتھ تھے، وہ رنگروٹ ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں وہ شوگر کی مریضہ ہے، اس کو جا کے 4 پیک لگا دیے فوری طور پہ شوگر کی، وہ جو گلوکوز کے، اور اس کا اتنی زیادہ شوگر ہوگی جیسے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ایسے ظالم کے واسطے پھر بھی 2 لاکھ روپیہ وہاں پہ لے لیا۔ جب ہم وہاں سے نکل رہے انہوں نے کہا تسی لے کے جانے ڈیڈ باڈی ہے، دوائیوں کے پیسے الگ۔ ایک ہسپتال میں جب آپ یہ جا کے لگاتے ہیں گلوکوز کی بوتل 5000 روپیہ کی لگوائی، وہ ٹوٹل 150 روپے کی وہ بوتل ہوتی ہے 200 کی، اور لگائی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرانے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے محلوں میں ڈاکٹر 2 روپے لے لیتے تھے، آج کے دور میں 50 لے لیں، 100 لے، 5000 روپیہ لگوائی کا جی یہ ہے۔ اس طرح یہ لوٹ رہے ہیں ان ظالم کے بچوں کو، اللہ پرائیویٹ اسپتالوں والوں کو بھی برباد کرے۔ جس نے حرام کیا ہے، حرام کمایا ہے اور غریب عوام پہ ظلم کیا ہے، ان کی بخشش نہیں ہے۔ یہ جعلی وہ کہہ دیں گے میں تو عمرہ کر رہا ہوں، یہ عمرہ کوئی قبول نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فیصلہ فرما دیا کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑا ہوا ہے، بندے نے حجر اسود دروازے کے درمیان رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، یا اللہ میری دعا قبول ہو۔ فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہو؟ کعبہ میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو یہاں سے لوٹ کے ڈاکو چور رشوت کا مال لے کے جی مجھے لوگ ایسے میں جانتا ہوں جی، میں تو رمضان سی پورا جی حرم شریف میں گزارتا ہوں۔ میں ایک اس دفعہ بڑا دلچسپ ہوا، یہ حارث میرے ساتھ تھا، میرا بیٹا بیرسٹر صاحب، تو سامنے میں نے دیکھا لاہور کا ایک فراڈیا جو بڑی میلاد کی محفلیں کراتا ہے تو فلانا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے صبح کی نماز سے پہلے، اور وہ عطر پکڑا ہوا ہے، اور جو بندہ جا رہا ہے عطر، میں نے کہا یہ حرام کا عطر کے بھی پیسے حرام کے، بچ کے دوسری طرف سے نکلے۔ کس لیے گیا ہوا ہے کہ پی آر، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں وہاں ہوتا ہوں۔ اس طرح وہاں جا کے بھی یہ لوگ باز نہیں آتے۔ کعبۃ اللہ میں بھی جا کے جو لوگ جیبیں کاٹتے ہیں وہ آپ دیکھیں نا کلمہ گو ہی جاتے ہیں نا وہاں پہ کعبہ شریف میں۔ یہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہمارے آج نہیں آئے، ڈاکٹر خالد صاحب کا یہ پیچھے رمضان سے پہلے عمرے پہ ان کا وہ کٹ گیا تھا، جو بیگ تھا وہ کٹ گیا، سارے پیسے ان کے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں
یہ ان کو ہدایت دے، ہم دعا یہ کرتے ہیں، لیکن اگر ناقابل ہدایت ہے تو پھر اللہ ان کو اٹھا لے، اس ملک کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں۔ تو میں آج اس لیے کہہ رہا تھا کہ شکر اللہ کے ادا کریں۔ آپ کو دلچسپ بات بھی سنا دوں، میں پروگرام کر رہا تھا تو میں نے پروگرام کے دوران جب یہ ہم کامیاب ہوئے نا، تو میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں رافیل جہاز اس کے آئے تھے، رافیل، میں نے کہا یہ رافیل نہیں ہے، یہ اصل میں را جو ہندوستان کی جو ہے نا ان کی خفیہ تنظیم، اس کا نام را ہے، جس طرح ہماری ISI ہے، ان کی را ہے اس طرح۔ تو میں نے کہا یہ اصل میں ہے رافیل، یہ جو رافیل جہاز آئے تھے تو وہ اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ ہماری جو ایئر فورس ہے انہوں نے اس کو اپنا سلوگن بنا لیا، رافیل۔ تو پتہ نہیں لوگوں کو یہ کس نے بات کی اور کس طرح کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم تو رات دن دیکھیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس ملک میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی، یہ وہ ملک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق حاصل کیا۔ اقبال نے کہا نا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، یہاں سے رسول اللہ کو ٹھنڈی ہوائیں جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، ترک اور پاکستان کے لوگ جو ان کا عشق رسول ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہوں گے دنیا میں انڈیویجول لوگ ہوں گے بڑے بڑے محبت والے لوگ، یمن کے لوگ بھی بڑے محبت والے ہیں، وہ بھی بڑے محبت والے ہماری طرح کے لوگ ہیں، لیکن یہ یمنی، پاکستانی اور ترک، ان کا مقابلہ کوئی نہیں، ادب میں، عشق میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین پاک میں یہ جو ناپاک لوگ آ رہے ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ جو کچھ ٹرمپ کے آنے پہ وہاں پہ ہوا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بڑا افسوس ہوا، آپ نے دیکھا، میں اس پہ کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کرتا۔ بہرحال تو آج جو موضوع میں نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ یکم ذوالحجہ کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے۔ دروشی پڑھنے میں ذرا پانی کا گھونٹ لیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ثنائے آل محمد کا افتخار ملا، ثنائے آل محمد کا افتخار ملا، خدا کا شکر یہ اعزاز بار بار ملا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگاتا ہے، اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت تھی کہ ہم یہ کریں؟ اور بڑے خاص بزرگوں نے مجھے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ سیدہ پاک کے بارے میں ایک بات آپ ذہن میں اپنے نقش کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قربت حاصل نہیں کر سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت اور تعلق قائم نہیں ہو سکتا اگر کوئی سیدہ پاک کا ادب اور احترام نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا عاشق رسول ہماری تاریخ کا، ان کے سامنے کسی نے کہا کہ جناب ہم نے سنا ہے کہ عورتوں میں سب سے جو فضیلت ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زیادہ ہے۔ تو امام مالک نے کہا تم عورتوں کی بات کرتے ہو، مجھے مردوں میں بھی کوئی نہیں نظر آتا جو ان کے مقابلے میں ہو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم میں دھڑکتا ہوا دل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک، ایک بال مبارک، آپ کے سر انور کا، آپ کی ریش مبارک کا ایک موئے مبارک جو ہے وہ ایک طرف اور ایک دوسری طرف پوری کائناتیں ہوں، حضور کا وہ زیادہ اہم ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے، ایک موئے مبارک۔ اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ فرمائیں کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اور فرمایا فاطمہ تمہاری خوشی میں رب کی خوشی
تمہاری ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اب بتاؤ اس ہستی کے بارے میں 2 ٹکے کے مولوی جو دین کے نام پہ جنہوں نے گاڑیاں ڈالے 2 4 شادیاں موجے کر رہے ہیں نام دین کا لے کے، وہ رسول اللہ کی جب شہزادی کے بارے میں عرضہ سرائی کرتے ہوں گے حضور ان پہ خوش ہوں گے؟ آپ کی اور میری بیٹی کے بارے میں کوئی بات کر دے، ہماری کوئی ماں کے بارے میں بات کر دے، ہمیں برداشت ہوتی ہے؟ اسی مولوی کو کہہ دیں کہ تمہاری ماں کے بارے میں یہ ہے تو وہ جل بن جائے گا، وہ بندوق نکال لے گا، تم نے کیسی بات کی؟ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں وہ لوگ جو متمول ہے چندے دیتے ہیں، کل کو قیامت کے روز وہ بھی پکڑے جائیں۔ ایسے مولویوں کو، ایسے مدرسوں کو چندے دینے بند کرو جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ اب یہاں تک پہنچ گیا کہ دیکھیں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے وقت، ہندا نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کلیجہ چبایا تھا۔ تمام 14 صدیہ تک تمام محدثین، تمام لوگ یہ کہتے رہے کہ انہوں نے چبایا تھا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ وہ نگل تو نہیں لیا تھا اس نے؟ سیدنا امیر حمزہ کا جو کلیجہ تھا، ہند نے جو تھا ابو سفیان کی بیوی نے نگل تو نہیں لیا یزید کی ماں نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں نعوذ باللہ اس کی کیا دادی لگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اس نے نگلا نہیں، بعد میں تھوک دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ نگل لیتی تو جہنم کی آگ اس کو نہ چھو سکتی۔ امیر حمزہ کے جو جسم پاک کا وہ تاثیر ہوتی۔ اب اس پہ آج کل بحث ہو رہی ہے، اسے چبایا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس پہ آج بحثیں ہو رہی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ، میں کہا یہ کیا تو وہ شہید ہوئے ہی نہیں تھے۔ امیر حمزہ وہ ہستی ہیں جن کا دکھ رسول اللہ کو یہ تھا، سب کو معاف کر دیا، واشی ابشی کو معاف کر دیا جس نے وہ مارا تھا، دور سے چھوٹا ایک ہوتا ہے وہ اس طرح جس طرح تیر لگاتے ہیں، جس سے شہید کیا تھا، کیا فرمایا؟ معاف کر دیا، لیکن کہا کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، پلر کے پیچھے بیٹھا کرو، تم میری نگاہ کے سامنے نہ بیٹھا کرو۔ اس کو واشی ابشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے کہ جب تم سامنے آتے ہو تو ایسوسیشن آف آئیڈیاز ہوتی ہے، مجھے اپنے چچا جان یاد آ جاتے۔ حضور ساری زندگی نہیں بھولے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا دکھ نہیں بھولے۔ تو اس لیے آج ہمیں اپنی نسبت اہل بیت کا ادب اور احترام۔ اب یہ جو شادی ہوئی دیکھیں پوری کائنات میں 1,24,000 انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام، کسی کو یہ سعادت نہیں کہ کسی کی شادی عرش پہ بھی ہوئی ہو، کسی کی شادی عرش پہ ہوئی ہو۔ اور کہاں ہوئی؟ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے محل مبارک میں ان کی شادی ہوئی۔ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے تشریف رکھیں، سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے محل میں شادی ہوئی۔ ولی کون؟ دلہن کا ولی کون؟ سوچے، اللہ تعالیٰ، اللہ ولی۔ اللہ کسی نبی کی شادی میں ولی نہیں بنا، جناب سیدہ کی شادی میں اللہ ولی، اور گواہ کون؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل گواہ ہے۔ 70,000 حوریں شامل ہیں برات میں، 40,000 جلیل القدر ملائکہ شامل ہیں شادی میں۔ یہ عرش پہ شادی ہو رہی ہے، اور رضوان کو حکم ہوتا ہے، رضوان جو جنت کا مینیجر ہے اس کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور طوبہ درخت جو ہے اس کو جا کے ایسے ہلاؤ جیسے بیر نہیں اتارتے، آم نہیں اتارتے بچے، اس کو ہلاؤ اس کی شاخوں سے، اس سے جواہرات اور موتی، ایک موتی یا ایک جوہر اگر وہ طوبہ کا یہاں پہ دنیا پہ آ جائے، سارے دنیا کے سونے اس کے سامنے مانگ پڑ جائے، اور اس سے وہ گر رہے ہیں ہیرے جواہرات۔ حوروں کو کہا، عرش والوں کو اللہ کا حکم ہو گیا سمیٹتے رہو، اور قیامت تک وہ گرتے رہیں گے، تم سمیٹتے رہو گے، ختم نہیں ہوگی۔ یہ سیدہ فاطمہ کی شان ہے۔ آج بھی جب میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، آج بھی فرشتے اور حوریں جو ہیں وہ موتی لوٹ رہے ہیں، موجے جو جاتا ہے طوبہ کے نیچے وہ موتی سمیٹ رہا ہے، ہیرے جواہرات سمیٹ رہا ہے وہاں پہ۔ یہ ان کی شادی، یہ عرش پہ شادی ہے۔ فرش پہ کیا ہے؟ جن کی خاطر یہ لو لاک لما خلقت الافلاک، رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں یہ دنیا کا جمیلہ نہ پیدا کرتا، میں دنیا نہ پیدا کرتا۔ وجہ تخلیق کائنات اس برات میں آگے آگے ہے۔
بارات میں کون ہیں؟ خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور علی المرتضیٰ تو خود چونکہ دلہا تھے۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی گارنٹی ہے، وہ بارات میں ہیں، دیگر صحابہ بارات میں ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ آسمان کی آنکھ نے، تاریخ کی کتب نے کوئی دوسری ایسی شادی نہیں دیکھی، نہ ایسا دولہا دیکھا نہ ایسی دلہن دیکھی۔ دیکھنا کمال نہیں ہے کہ دلہا کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے، اگرچہ ہمارے مسلک سے نہیں ہے، مولانا طارق جمیل کو کل ان کی جماعت، تبلیغی جماعت نے نکال دیا، کل پرسوں بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ وہ جو اس کے خلاف الزامات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، یہ اہل بیت کی باتیں کرتا تھا، یہ حضرت علی کو مولا کہتا تھا، مولا علی کہتا۔ اور بھئی رسول اللہ نے کہا ہے مولا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حضور نے فرما دیا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، سب سے پہلے جب یہ ارشاد سنا، انہوں نے کہا مولا تسی میرے مولا ہو علی المرتضیٰ تو آپ میرے مولا ہیں۔ دیکھیں کیسا دولہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، کسی صحابی کے بارے میں نہیں یہ فرمایا، علی کا ذکر عبادت ہے، اور ذکر عبادت ہی نہیں، اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ راوی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ راوی کون ہے؟ سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، یہ راوی ہے۔ ہمارے ملا کیا لگے ہوئے ہیں، صحابہ آپس میں دشمن تھے، ان کی تو بڑی لڑائیاں تھیں، ان کو تو فلاں تھا، اللہ کہہ رہا رحماء بینہم۔ مجھے ایک مولوی کہنے لگا کہ جی وہ بعد میں جو ہے وہ یہ آپس میں لڑ پڑے تھے، یہ وہ، میں کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے رحماء بینہم کہا تو اللہ کے پاس علم نہیں تھا۔ رب نے جو بات کہہ دی وہ قیامت تک حق ہے اور سچ ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی وہ بات۔ تو اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنی محافل کو علی کے ذکر سے زینت بخشا کرو، علی کے ذکر سے اپنی محافل کو زینت بخشا کرو۔ اور پھر جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ عرش والے علی کو فرش والوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضور معراج کی رات گئے، ایک فرشتے کو دیکھا، وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا حسین و جمیل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل یہ تھے میرا چچا زاد، یہ تھے علی بیٹھا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شکل کا ایک فرشتہ بنایا ہوا ہے اور 1000 فرشتہ روز اس کے گرد طواف کرتا ہے۔ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا نہیں ہے، یہ ہے علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا اور علی کا ہاتھ انسان میں ایک جیسا ہے۔ یہ پیار ہے سیدنا علی مرتضیٰ کا اور آپ کی شہزادی کا۔ تو بھائی اہل بیت اطہار کے بارے میں آخری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کیا فرمایا تھا کہ جب تم میرے بعد خطبہ حجت الوداع، میرے بعد میرے اہل بیت کا دھیان رکھنا، ان کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ میں 2 چیزیں بہت وزنی تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، اور یہ حوض کوثر تک یہ میرے پاس آئیں گے، ان کے ساتھ رہو گے تو کیا ہوگا؟ حوض کوثر کے جام جب لٹائے جا رہے ہوں گے تو حضرت علی بھی حضور کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو اس وقت پتہ چل جانا ہے بھائی موت تو آنی ہے۔ مولوی صاحب یہ جتنے مرضی ڈالوں پہ پھرو، جتنے مرضی شادیاں کر لو، جتنے مرضی گھر بنا لو، مدرسے بنا لو، یہ دولتیں اکٹھی دنیا کی، یہ جہنم خرید رہے ہو، ان کو سب پتہ ہے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا ذوق سفر، حضور کی چشم کرم کو سب خبر ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ تیمور لنگ بڑا مشہور بادشاہ تیمور لنگ، جب وہ شدید بیمار ہو گیا ایک دفعہ تو مرنے کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا، اس کے امیر نے یہ بات، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کو یہ امیر تیمور نے جو تھی وہ اس کے جو ایک کیا کہتے ہیں منسٹر تھا، اس نے یہ بات سنائی امیر تیمور کی، اس کے سن کے امیر تیمور سے اس نے یہ بات ان کو سنائی، ایک بزرگ اللہ کے ولی تھے، ان کو سنایا۔ میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نام کیا تھا اس آدمی کا۔ تو امیر تیمور جو تھا یہ بہت شدید بیمار ہوا اور بچنے کی
کوئی امید نہیں رہی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے آ گئے ہیں عذاب کے، اور وہ مجھے بڑا خوف آنے لگا، ان سے ڈر آنے لگا۔ تو کہتا ہے اتنی دیر میں نے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، اس کو نہ چھیڑو۔ وہ پھر سے واپس عذاب کے چلے گئے۔ یہ امیر تیمور نے اپنے منسٹروں کو سنائی، اور ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے جنہوں نے یہ اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس امت پہ اہل بیت اطہار کے احسانات کتنے ہیں۔ کمال کی بات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ایک دفعہ، اور سارے صحابہ کو دعوت دی، باقی سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، اشرف مبشرہ سب کو دعوت دی۔ گئے تو سیدنا عثمان، آپ کو پتہ نا صحابہ کرام حضور کے آگے نہیں چلتے تھے، ادب یہ تھا، اور حکم یہ ہے کہ باپ کے آگے بھی آپ قدم نہیں رکھ سکتے، باپ کے آگے چلنے کی، ماں کے آگے چلنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ایک نوجوان آیا، بڑا تیز چلتا تھا، تو وہ جب چلتا ہوا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک بزرگ بھی ہے، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے بھائی تمہارے ساتھ نوجوان؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا والد ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم اس کے آگے کیسے چل رہے ہو، باپ کے آگے؟ تو حضرت عثمان جو تھے یہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور یہ گنتے جا رہے ہیں قدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم، 1 2 3 4 5 6 50 60 70 گنتے چلے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلانا غلام بھی آزاد کیا، دوسرے قدم فلانا غلام بھی آزاد کیا۔ مسجد نبوی سے لے کر اور اپنے گھر تک جتنے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے اتنے غلام آزاد کر دیے۔ بڑی زوردار دعوت کی، حضرت علی بھی شریک تھے دعوت میں۔ جب حضرت علی گھر میں آئے نا، تو آ کے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آپ نے بتایا، کہا کہ حضرت عثمان نے کمال کر دیا، آج انہوں نے ہر قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ تو سیدہ پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میرے بھی تو مجھے اتنے جو ہے وہ دے دے، وسائل دے دے کہ میں بھی کوئی اس طرح کا کام کر سکوں، میں بھی دعوت کر سکوں لوگوں کو۔ دل میں خیال آیا تو حضرت علی سے فرماتی ہے اگلے دن کہ آپ بھی سب کو بلا لیں، جتنے صحابہ وہاں پہ آئے تھے ان کی ہم بھی دعوت کریں۔ دل کی خواہشات، وہ حسرت معانی کا مجھے شعر یاد آتا ہے۔ حسرت معانی نے کہا کہ غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میری ہمتوں کی پستی میرے شوق کی بلندی۔ حافظ بابر دا دل تے کردا ہے کہ مینوں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو میں سارے لاہور دے لنگر جڑا روز دا لا دیا۔ تو یہ سوچ جو ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اس پہ بھی حدیث ہے، میں آپ کو سناؤں گا کسی دن، کیونکہ آج میں اہل بیت کی زیادہ باتیں کروں۔ تو سیدہ پاک نے کہا، حضرت علی نے جا کے ٹڈورا کر دیا، وہ کہا آؤ جی ساڈے گھر بھی دعوت، سارے صحابہ آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ جب چلے گئے تو انہوں نے برتن جو تھے وہ آگ پہ رکھ دیے، وہ کوئی جو تھوڑا بہت کوئی گوشت تھا یا کوئی چیز تھی، جو کوئی تھا دلیا یا حلوہ جس طرح کا بھی تھا، وہ رکھ دیا پکانا، اور سجدے میں گر گئے، یا اللہ تینوں نے پتہ ساڈے حال ہوتی ہے، ہمارے حوال تجھے پتہ ہے، بس ہمیں کوئی ندامت نہ ہو، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی آ رہے ہیں، تو یا اللہ بس تو ہی کرم کر دے۔ صحابہ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، وہ جب برتن کھولے، برتن بھرے ہوئے اور نباؤ اقسام کے کھانے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہو جہا گوشت اسی دیکھا ہی نہیں، یہو جہا حلوہ تو اسی دیکھا ہی نہیں، یہ شربت کیسا ہے؟ وہ ایک ایک چیز اتنی لذیذ تھی، صحابہ بار بار کہتے تھے ایسا اپنی زندگی میں نہیں کھایا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ نے جو اللہ سے مانگا تھا تو اوپر سے آیا ہے، جنت سے، یہ جنت کا پھل ہے۔ اب کھانے تو جنت سے آئے، تو خیال آیا کہ دعا کے بعد ہم غلام تو آزاد نہیں کر سکتے، تو اب کیا کریں؟ اسی وقت وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محبوب فاطمہ جو ہے اس بات پہ ہے کہ ہم غلام نہیں آزاد کر سکتے، ہم اے محبوب کریم آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے 1,000 آپ کا گناہ گار امتی بخش دیا، ایک ایک قدم کے بدلے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، ہم بھی تو ان کے غلام ہیں نا، ہماری نسبت غلامی ان سے ہے۔ اس لیے یہ دوسرا واقعہ، سیدہ پاک کا حق میں 400 درہم تھا، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی نے اپنی زرہ فروخت کر دی، جو کچھ آتا تھا رائے خدا میں تقسیم کر دیتے۔
حضرت علی نے شادی کے موقع میں 4000 درہم 400 درہم جو تھے اس کی وہ زرہ فروخت کی. حضرت عثمان کو پتہ چلا. یہ ہے صحابہ کی محبت. حضرت عثمان کو پتہ چلا, جا کے اس دکاندار نے کنے دی لئی, انہوں نے کہا 400 درہم. انہوں نے کہا اللہ 400 تو میں دے دیں. زرہ واپس حضرت علی کو کر دی, کہا میری طرف سے گفٹ ہے. رحماء بینہم ہے, صحابہ کی آپس میں یہ محبت ہے. اب 400 درہم تو سیدہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا شادی کے بعد, ابا جان بابا جان یہ 4 درہم و دینار تو ساری عورتوں کا مقرر ہوتا ہے, میرا پتہ چلا ہے 400 درہم مہر مقرر کیا, میرا تو کوئی خاص ہونا چاہیے کوئی وی آئی پی آپ کی شہزادی ہوں میں, میرا درہم کوئی خاص ہونا چاہیے. تو رسول اللہ نے فرمایا کتنا درہم میری بیٹی؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی بخشش جو ہے شفاعت, یہ میرا مہر یہ مقرر ہونا چاہیے. یا رسول اللہ میرا حق میں اور آپ کی امت کی شفاعت مقرر ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ علاج میں عرض کی, یا اللہ میری شہزادی یہ تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہے. اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور ایک پارچہ حریر کا, جو قیمتی ترین کپڑا ہوتا ہے نا دنیا میں, حریر کا, وہ لے کے آئے. اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا مہر ان کے والد گرامی کی امت آسی کی شفاعت مقرر کر دیا ہے. اور بھائی پھر ہم ان کے تذکار نہ کریں, ان کے ذکر نہ کریں, ہم یزید کی اماں کے ذکر کریں؟ بتاؤ مجھے, جو عیسائی عورت تھی اس کے ذکر کریں, اس کی شانیں, اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. تو اس لیے اہل بیت اطہار جو ہیں ان کی عزت, ان کی تکریم, دیکھیں یہ کشتی نوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور کشتی نوح کی شان کیا ہے؟ میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے, اس جگہ کو جا کے دیکھا جہاں سے وہ طوفان نوح اٹھا تھا نا, وہ جگہ محفوظ ہے عراق میں نے وہ بھی جا کے دیکھی ہوئی. تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, ان کی بیوی کشتی میں نہیں بیٹھے, انہوں نے کہا پہاڑ اسی اتنے چڑھ جاؤں گے, اسی بچ جاؤں گے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے, اس لیے یہ جو میں بعض اوقات لوگوں سے کہتا ہوں, میں تلخ باتیں کرتا ہوں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیں گے تو رسول اللہ نے فرمایا پھر ان لوگوں کی, اس معاشرے کے لوگوں کے نیکوں کی بھی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا. نیک کیا کر رہے تھے؟ بیٹھے ہوئے تسبیحیں پڑھ رہے تھے. لوگ لوٹے جا رہے ہیں, آئی پی پی والے ڈاکو لوٹتے رہے اور غازی صاحب چپ رہے. میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ تھوڑا حالات رکھو, آپ نے جس منسٹر نے, بدبخت نے, بد نصیب نے کہا تھا نا کہ سلطان الدین ایوبی ڈاکو تھا, سلطان محمود غزنوی ڈاکو تھا, شہاب الدین غوری ڈاکو تھا, تو میں نے اس کی بڑی گرفت کی. میں نے کہا اگر کسی میں غیرت ہو حکومت میں, وزیر اعظم میں, صدر میں, ایسے وزیر کو وزارت سے تو کیا, اس کو تو فوری جیل میں ہونا چاہیے. ہمارے ہیرو ہیں. اقبال رو کے کہتا ہے کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. یہ ڈاکٹر سیان بیٹھا ہوا ہے, اس پروگرام میں تھا جہاں میں نے یہ شعر پڑھا تھا. اقبال تو یہ کہتا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو محمود غزنوی ہمارا ہیرو ہے جس کو رسول اللہ کی زیارت ہر روز ہوتی تھی, جاگتے میں زیارت ہوتی تھی. یہ ہے سلطان محمود. ابو نصر خرقانی کا جبہ لے کے آیا ہے, سومنات کو فتح کر کے چلا گیا ہے. یہ داتا صاحب جو ہے یہ کس نے دیے ہیں؟ سلطان محمود غزنوی نہ آتا تو داتا صاحب آتے, میں اور آپ مسلمان ہوتے, ہمارا نام بھی ہرنام سنگھ ہوتا, ہم نے بھی جسم پہ سوا بنی ہوتی, ہم نے بھی ایک لٹکائی ہوتی اپنی عجیب و غریب سی, ہم نے شکل جا کے بتوں کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے, بتوں کی پوجا. کون سے کتنے سید ہیں جی پاکستان میں, اور پھر اصلی سید اب کتنے پیر نعیم شاہ والے ہوں گے. میں نے تو ایک اگلے دن ایک سید صاحب آئے تھے, وہ ڈر گئے. اس کو پہلی دفعہ میرے ساتھ ملاقات تھی تو ان کو میرا مزاج نہیں پتا ہمارے پروگرام میں. میں کہا میں تو سیدانی کی پہچان رکھی ہے. امام رضا علیہ السلام نے اس وقت بادشاہ نے شیر دے کے سٹ دیتا سی, انہیں کہا جڑا اصلی ہوئے گا انہوں شیر نہیں کھانا. تو جب ان کو پھینکا تو وہ شیر جو تھے جا کے ان کے قدموں کو بوسے دینے لگے. تو ایک عورت تھی بڑی بدبخت, وہ بھی مشہور کرتی تھی کہ میں سید زادی ہوں. تو بادشاہ نے کہا ٹیسٹ اس کا ہونا چاہیے. کیا ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ تو کچھ لوگ حاسد تھے اہل بیت کے, انہوں نے کہا جی امام رضا یہاں پہ موجود ہیں, ان کو شیر کے پنجرے میں ڈالیں. سنا ہے کہ شیر جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے آل فاطمہ کو, اس کا ادب کرتا ہے.
تو وہ گئے تو امام رضا کو کہا، انہوں نے تیار اندر داخل کیا. امام رضا کے جو تھا شیر وجد کرنے لگا، ان کے پاؤں کو بوسے دینے لگا. انہوں نے اس عورت کو پکڑا، انہوں نے کہا تو بھی چل. کہتی میں مراسڑ میں سید میری توبہ. میں کہا جیڑا جیڑا منو ہن سید کہے گا میں انہوں چڑیا گھر لے جانا. فات کاظمی نے کہا جی آج کل تو شیر دی یزیدی ہوئے مولویوں کی طرح، جس سب کچھ مولوی یزیدی نے، انہوں نے کہا شیر بھی یزیدی نے کھا جانے گے جی، یہ کم نہ کرنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اجداد میں سے ہمیں کیا پتہ کہ کون ہندو تھے کون سکھ تھے. یہ داتا صاحب آئے، آ کے انہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا. آج ہم مسلمان ہیں. اس بات پہ ہر روز نفل پڑھا کرو یار، فخر کیا کرو. اسی لیے میں نے اس سال 2025 کا اعلان کیا تھا یہ درود پاک کا سال ہے. ہر روز کم از کم ایک تسبیح. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تسبیح نہیں تو ساتھ 11 بار، نہیں تو 33 بار حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہی ہوگا جو آپ پہ درود پڑھتا ہوگا. اور چونکہ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح ہے، کشتی نوح میں جو بیٹھا اس کا بیڑا پار ہو گیا، جو نہیں بیٹھا پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کی بیوی جہنم میں چلی گئی، کشتی نوح میں سوار نہیں ہوئے. تو جو لوگ آج اہل بیت اطہار میں کمیاں تلاش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ان کی شان گھٹا رہے ہیں، تو یہ کشتی نوح میں تو نہیں جا رہے، یہ وہ نوح کے بیٹے کے ساتھ ہی جائیں گے. پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیگم کے ساتھ ہی چلے جائیں گے، بچ نہیں سکتے. تو اس لیے ادب ان بارگاہوں کا کرنا یہ مشن بنا لیں. ہم نے صحابہ کرام کا ادب کرنا ہے، ہم نے اہل بیت اطہار کا ادب کرنا ہے، ہم نے اولیاء کا ادب کرنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے. جس آدمی کے دل میں ذرا سی اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی بغض ہوا وہ بھول جائے کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے. نمازیں پڑھے، روزے رکھے. خود رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی جو ہے وہ حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان کھڑا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، نوافل پڑھتا رہتا ہو، ذرا سا اس کے دل میں میرے اہل بیت کے بعد بغض ہوگا، اس کی ساری باتیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اہل بیت کا ذکر، ان کی محبت، یہ ہم نے کیا کیا. میرے کل مجھے بڑی دلچسپ بات سنائی بدر الحسن صاحب نے. کہہ لگے جی وہ ہمارا ایک دوست تھا تو وہ کہتا تھا کہ پہلے خیال تھا کہ یہ شیعوں کا کام ہے، اہل بیت شیعوں کے ہے، سنیوں کا تو کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں کہ اس نے کہا غازی صاحب کے پروگرام سن کے تو مجھے پتا تھا کہ وہ تو ہمارے اہل بیت تو ہمارے ہیں، اس کے بغیر تو کام بننا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے ہمارا جو تعلق ہے یہ ایمان کا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں دعا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ اہل بیت اطہار کے بارے میں دیکھیں نا، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آتی تھی نا مسجد شریف میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے تھے. یہ دیکھیں یہ قرآن حکیم کی جب آیت نازل ہوئی نا، کمال ہے جی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن حکیم کی جائے آیہ مبارک نازل ہوئی، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت جو ہیں ان سے ہر قسم کی کمی کو دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر خوب مصفح کر دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر کمی دور کر دی ہے، انہیں طاہر و مطہر بنا دیا اہل بیت اطہار کو. مولوی کمیاں تلاش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی طہارت کا بھی کمی رہ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں انہوں نے طہارت کاملہ عطا کر دیتی ہے. مولوی کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی غلطی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، پوری طہارت نہیں، انہوں کو ہے غلطی، انہوں کو ہے غلطی، اے خطا ہوئی. بچو ایسے لوگوں سے. ان کا جو ساتھ ہے وہ بھی ایک آتا ہے کتابوں میں کہ ایک صاحب جو تھے بڑے نیک پرہیزگار تھے اور ان کو ایک ولی نے دیکھا کہ وہ جہنم میں چلا گیا. بڑی سختی ہوئی. انہوں نے اس کو پوچھا عالم کشف میں کہ ہوا کیا. کہتا ہے جی میں ایک گستاخ تھا اہل بیت کا، اس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، میں نے کبھی کوئی لفظ نہیں کہا، اس کی مجھے سزا ملی ہے، مجھے عذاب مل رہا ہے. اہل بیت کے گستاخوں کے لیے دل میں نرم نہیں رویہ رکھنا، نہ ان کے ساتھ ہم نے بیٹھے نہ کوئی تعلق. مجھے ابھی اس کو پتہ ہے، پیر جی کو بھی پتہ ہے اور سلطان منیر کو، ایک بہت بڑی کانفرنس ایک شہر میں ہوئی، بہت بڑا سالانہ اجتماع تھا، ہزاروں لوگ. مجھے دعوت دی ہوئی تھی. تو وہاں 2 ملا ایسے تھے جو گستاخ اہل بیت تھے.
تو ان کے نام بھی تھے، میں نے انکار کر دیا، بڑی سفارشیں آئیں، میں نے کہا نہیں، جہاں اہل بیت کے دشمن بیٹھے ہوں میں وہاں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ ہمارے تو دامن میں کچھ ہے ہی نہیں، رسول اللہ کی محبت ہے، اور جس سے رسول اللہ کی محبت ہے ہم ان سب کے غلام ہیں۔ صدیق اکبر سے حضور نے پیار کیا، ہم ان کو پیار کرتے ہیں، عثمان ذوالنورین کو کیا، ہم ان کو پیار کرتے ہیں، عمر فاروق، بھائی یہ ادب عمر فاروق سے سیکھو۔ کیا جب ان کے بیٹے کی ایک دفعہ کسی معاملے میں شکر رنجی ہوگی عبداللہ بن عمر کی، تو امام حسین نے کہا یا امام حسن نے کہ آپ تو ہمارے غلام ہیں، تم ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ گھر آ کے شکایت کی کہ میں خلیفہ کا بیٹا اور مجھے انہوں نے حسنین نے کہا ہے کہ آپ ہمارے غلام ہیں۔ انہوں نے کہا پتر چھیتی جا لکھوا کے لے آیا، چھیتی جا انہوں کو لکھوا لے کہ اسی انہوں نے غلام ہاں، تو جدوں میں دنیا تو جاواں تے میری قبر جو پرچہ رکھ دینا۔ یہ ہے اہل بیت کی شان۔ کتنے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں، یعنی جب ایک جگہ سے بہت زیادہ مال غنیمت آیا تو حضرت عمر تقسیم فرما رہے تھے، مال سارا تقسیم کر دیا، تو کسی ساتھ منسٹر نے کان میں کہا جی کہ وہ حسن و حسین کو آپ نے نہیں دیا، آپ نے نہیں، ان کو نہیں یہ مال دینا، ان کو یہ کپڑے نہیں دینے۔ انہوں نے پوچھا جی کیوں؟ فرمایا یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، ان کے لیے عام لوگوں جیسے کپڑے ہوں گے، یمن سے اسپیشل آرڈر کر کے ڈیزائنر کے کپڑے منگوائے، کہا یہ شہزادوں کے لیے یہ کپڑے ہیں۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا ادب جو صحابہ کرام نے کیا ہے۔ تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا، آیہ تطہیر اس کو کہتے ہیں، 9 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے بعد صبح کی نماز کے لیے گھر سے جاتے تھے، یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے کاشانہ فاطمہ سے گزرتے تھے۔ کیا وہ جو تھا وہ ان کے لیے کرتے تھے کہ یہ بھول نہ جائیں، اہل بیت نہ بھول جائیں اس آیت کو؟ نہیں، یہ ہمارے لیے تھی، آنے والوں کے لیے یہ خیال کرنا، یہ مطہر ہے، طہارت ہے، یہ پاک لوگ ہیں۔ قیامت تک 9 مہینے میں نے اس کی تلاوت کی۔ جب جاتے مدینہ منورہ سے رسول اللہ باہر، تو آخر میں سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے کاشانے پہ جاتے، بیٹی کا ہاتھ چومتے، وہ آپ رسول اللہ کے دست اقدس کو بوسہ دیتی، وہاں مل کے پھر آپ جاتے ہیں، چاہے کسی غزوہ میں جا رہے ہیں، جہاد میں جا رہے ہیں، کسی سفر میں جا رہے ہیں، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، جب مدینہ سے باہر گئے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر، اور جب آتے تھے تو مسجد نبوی آتے ہی داخل ہوتے، نوافل پڑھ کے پہلا کام یہ کہ سیدہ پاک کے کاشانہ پاک کے تشریف لے جاتے اپنی بیٹی کے پاس۔ اتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدہ فاطمہ کو، اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت، حضور کے شہزادوں کا تو مرتبہ ہی بڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یافور جو ہے ہم تو اس سے بھی عشق کرتے ہیں، اس سواری کو۔ میں نے آج تک کبھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سیان صاحب، ان کو پتہ ہے، میں نے کبھی گدھے کا لفظ استعمال نہیں کیا، علماء بھی کریں میں روک دیتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، وہ کہیں کہ یہ دراز گوشت کا لفظ استعمال کریں، گدھے کا لفظ بھی نہیں کہنا۔ ہم تو جو قصوہ اونٹنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ سیدہ فاطمہ سوار ہو کے جنت میں جائیں گی، ہم تو اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اس کے پاؤں سے اٹھنے والی دھوم ہماری آنکھوں کا سرما ہے، جس پہ رسول اللہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سیدہ پاک رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، حضرت علی حضور کے ساتھ ہوں گے، بلال حبشی آگے آگے اذان دیتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ تو یارو یہ دھیان رکھیں۔ ایک اعلان آپ کو سب کی خدمت میں عرض کرنا ہے، دائرہ مخلصین کی جو خانقاہ ہے ہماری وہاں جون ٹاؤن میں، کیا نام ہے جی، جبلی ٹاؤن میں، وہ اس کی 2 منزلیں بن چکی ہیں، ابھی اس کے پلستر وغیرہ ساری رینوویشن باقی ہے۔ بشیر بھٹی صاحب کو اللہ بڑا اجر عظیم دے، یہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، تو ابھی بہت سارا کام باقی ہے، اور 65 لاکھ روپے ہم نے ابھی دینا ہے جو کمپنی جو ہے اس کو کنسٹرکشن جو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے اپنے دوست احباب سے بھی بتائیں، یہ وہ مرکز ہے، ہم تو پتہ نہیں کتنے دن ہیں کتنے دن نہیں ہے دنیا میں، اب ہم تو بوڑھے ہو گئے، تو یہ قیامت تک کے لیے اہل بیت اطہار کا جھنڈا وہاں پہ لہراتا رہے گا۔ رسول اللہ کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کے، دیکھیں نا جتنے حملے اولیاء کرام پہ ہو رہے ہیں، غیر کر رہے ہیں، اپنے نادان لوگ کر رہے ہیں، ان کا جواب کون دے رہا ہے؟ میں بیٹھا ہوں، مولوی نہیں ان کا جواب دے سکتے۔ جو آج کل حملے جس طرح کے ہو رہے ہیں، فہد کاظمی ہے میرے ساتھ میری جو ٹیم کے لوگ ہیں
وہ جو ہے وہ وہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم جواب دیتے ہیں، یہ تو جواب دے ہی نہیں سکتے، یہ تو کچی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اولیاء کا بھی مذاق بنوا دیا ہے، انہوں نے صحابہ کرام کا بھی مذاق بنوا دیا۔ اس لیے میں ہمیشہ دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، دین اسلام دنیا کا مظلوم ترین مذہب ہے۔ یہ کن کے ہاتھ یہ دین چڑھ گیا ہے؟ سلطان منیر کو انہوں نے کہا کہ غازی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں دینی جماعت کوئی نہیں، مذہبی ہے، تو یہ مذہب اور دین کا کیا فرق ہے؟ تو جب یہ سمجھاتا ہے تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے۔ یہ سارے ہمارے لوگ مذہبی ہیں، دینی کوئی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہوتا ہے۔ مذہب ہے بس چل رہے ہیں، ڈھول مار رہے ہیں، اور دین بھی کیا ہے؟ گالیاں۔ ابھی حال ہی میں آپ کو ایک بات لطیفہ سناؤں۔ ایک پاکستان میں مفتی اپنے آپ کو لکھتا ہے، مفتی تو کیا، یہ مفتی ہوتے ہیں، وہ گالیاں بڑی دیتا ہے تقریر میں۔ اس کا ایک دوست سنا رہا تھا، وہ گیا، اس نے جا کے کہا کہ یار گالا نہ کڈیا کر لوں۔ انہیں کہا جڑی میں مربے بنائے نے تے جڑیاں کوٹھیاں بنائی گالا کٹ کے تے بنائیاں نے۔ لوگ جڑے نے گالاں نو بڑی پسند کرتے ہیں۔ اب بتائیں ہمارے لوگوں کی یہ تربیت ہو رہی ہے کہ گندی گالی میں کسی کو دے دوں ماں بہن کی تو آگے نعرے شروع ہوتے ہیں، نعرہ تکبیر، جوتے مارنے چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا یومن احدکم کیا ہے جی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو جو گندی گالیاں ابھی میں کیا بتاؤں، مجھے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ایک مولوی نے دوسرے مولوی کو چیلنج کیا ہے مناظرے کا، اور ساتھ کہا ہے جے تو مناظرے چ ہار گیا کہ او تیری جڑی چھوٹی تھی، ہے آپس میں تعلق ہوتا ہے نا، نام پتہ ہوگا، چھوٹی بچی 5-7 سال کی، اس کا نام لے کر پھر او مینو میرے نکاح چ دے دی، پھر وہ ہاتھ مینو دے دی، تیری تھی نو میں پھر لے لاں گا۔ یہ مولوی کی زبان ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے سادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں، مولوی صاحب نے بڑا کمال کیا۔ اس طرح کے بدتمیز لوگ جو ہیں، انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ میں جب باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں، جا کے میں وہاں کہتا ہوں تو اس طرح کے لوگ مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں مولوی یہ کرتے ہیں، اور میں کیا وہ کرتے، میں تو نہیں کرتا۔ علماء حق جو ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، علماء صحیح معنوں میں جو دین کا پیغام مہذب طریقے سے پہنچاتے ہیں، محبت کے پیغام دیتے ہیں، اولیاء کے طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں۔ داتا صاحب آتے مجھے بتاؤ، وہ گالیاں دیتے ماں بہن کی، یہاں آ کے کوئی مسلمان ہوتا؟ جب وہ آئے تھے یہاں تو مسلمان تھے ہی نہیں، داتا صاحب جب آئے تھے، ان سے پہلے اسماعیل بخاری، پتہ ہی نہیں لوگوں کو، یہ ہال روڈ پہ جن کا مزار ہے یہ سب سے پہلے آئے ہیں۔ داتا صاحب اسماعیل بخاری کی حاضری دیتے تھے، ہم نے تو اپنے محسنوں کو بلا دیا۔ ایک ملا اٹھا ہے پچھلے ہفتے، اس نے کہا ڈاکٹر قدیر بھی کافر تھا، اس پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، علامہ اقبال پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تو مجھے لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بھی جتنے مسلمان ہمارے بزرگوں نے کیے تھے ان کا احسان تھا، احسان ہی تو اتارنا ہے نا، انہیں اسی کافر بھی تو بنانے مور پڑ کے روز اے بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ میں نے ایئر کموڈور اپنے خالد چشتی صاحب، بڑے آپ دیکھتے ہیں آج کل ٹی وی پہ وہ بہت آتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میری ایک عادت ہے میں اس طرح کے سوال کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی وہ جو ڈرون آئے تھے، مجھے پتہ چلا ہے ایک پہ لکھا ہوا تھا یہ بریلیوں کو مارنے کے لیے ہے، ایک پہ لکھا تھا یہ دیوبندیوں کو مارنے کے لیے، ایک تھا وہابیوں کو مارنے کے لیے، ایک ہے شیعوں کو مارنے کے لیے۔ تو وہ بیچارے چپ ہو گئے اور کہنے لگے اچھا میرے تو علم میں نہیں اس طرح کی بات۔ تو فات کاظمی نے کہا جی یہ بات کر رہے ہیں غازی صاحب، جب دشمن مارتا ہے تو وہ مسلک نہیں پوچھتا، وہ کہتا ہے کلمہ پڑھنے والے سارے جو ہیں یہ دشمن۔ جب ہندوستان کی گولی چلے گی تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ سنیوں کو چھوڑ دو وہابیوں کو مار دو، وہابیوں کو چھوڑ دو سنیوں کو مار دو، وہ یہ نہیں کرے گی۔ وہ کہا کون کون کلمہ پڑھتا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کو مار دو۔ وہ ہمارے سب کے دشمن ہیں۔ قوم کو ہم نے متحد کرنا ہے۔ مسلمانوں کے اقبال کہتا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ ہم اکٹھے ہوں گے، ہم متحد ہوں گے تو پھر بچیں گے۔ سب حضرات سے میری گزارش ہے ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ پوچھے اول آخر درود شریف پڑھ جی ٹھیک دو
सलात तेरा हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत तेरा हो सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आका तेरे नाम की बदौलत हमें ये वतन मिला है तेरे नाम ही का सदका ये रहेगा ता क़यामत या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सते आले रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। मामा बाप तशरीफ रखें। अब आप जिन लोगों ने जो ज़िक्र असकार पढ़े हैं, जो अपने दिलों में रखते हैं, जो ऑनलाइन जिन्होंने पैगामात भेजे हैं, वो भी उसका स्वाब भाई साहब की मिलत कर दें। और हमारी खातून की तरफ से, लेडीज विंग की तरफ से राबा भट्ट साहबा ने बहुत लंबी लिस्ट जो है वो ज़िक्र असकार की जो है वो हमारे साथ शेयर की है, जिसमें 20 कुरान पाक है और लाखों की तादाद में दुरूद पाक। इस तरह राबा रिजवान साहब ने भी 2 लाख दुरूद पाक का भेजा और हमारी बेटी जो ईमान साहिद उसने भी 20,66,000 दुरूद पाक और जो ज़िक्र असकार किया गया वो भाई साहब की मदद करते हैं। दुआ के लिए अब आपने कहा है उनमें खुसूसी तौर पे जो हमारे दारा मस्जिद की बहनें जो जिनकी सेहत खराब है तो उनके लिए आपने जो है ना खुसूसी दुआ में याद रखना है। और चूनिया से फौजिया हनीफ एडवोकेट जो है उनकी हमशीरा आसिया हनीफ कैंसर की वजह से उनका जो है वो इंतकाल हुआ है, उनकी दुआ मग़फ़िरत के लिए और जिन बच्चों ने इम्तहानात दिए उनकी कामयाबियों के लिए और हमारी इस होटल की जो मैनेजमेंट है चौधरी हबीब साहब के सारे अहबाब को इस प्रोग्राम को सजाने में और दारा मस्जिद के वो तमाम हमारे दोस्त जो इस महफिल पाक को सजाने के लिए जो जितना भी एहतमाम होता है उसके लिए दिन रात एक करते हैं, उनके लिए खुशी दुआ फरमाएं। और जो अहबाब हमारे साथ ताल्लुक़ करते हैं मिसेस अफजार उनके जो बच्चे उनकी कामयाबियों के लिए और बरीद साहब और हमारे जो अल्ताफ भाई जितने भी लोग हैं हमारे उन सब के लिए भाई साहब से रिक्वेस्ट है। और खुशी तौर पर चला आज वो नजम भाई के वालिद साहब का वो सालाना खतबा पाक भी है, आपने कहा नजम यूसुफ के के वालिद उनके लिए खुशी दुआ फरमानी। बाकी दारा आकर की तमाम उम्मत के लिए दुआ मग़फ़िरत करें। एक मरतबा अलम शरीफ 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के और कुल शरीफ पढ़ के किबला भाई साहब के मिलत करें। जो हजरात भी कोई उसमें शरीक होना चाहें चंदे में वो पीर नईम शाह साहब जो हैं इनके पास जमा करा सकते हैं। पीर जी यहाँ बैठे हैं तो सब हजरात इनसे ज़रूर मिल के जाए पीर जी से। के बाद अब आप सारे जो है वो से मुलाकात करना चाहते हैं उस लेफ्ट साइड पे आ जाइएगा ताकि सलाम लेने के बाद जाते हुए अपना तवज्जो जो है वो लेके जाइएगा। जहाँ से लेफ्ट साइड पे आके गुजरते हुए आपने राइट साइड से बाहर निकलते हुए अपना तवज्जो लेना। अब आपसे गुजारिश है जितने अहबाब हैं सब बच्चा भी है तो अपना तवज्जो ले कोशिश किया करें। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक तो अपने जूते जो है वो टाइमली लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, दोस्त बैठ खड़े होते हैं
और दूसरा दोस्तों को मजबूर ना किया करें 2-2 3-3 की वो मेरे फलाने दोस्त भी हैं, क्योंकि जो आए हैं उनके लिए अब होता ये है कि खातन के लिए एहतमाम जो है बाद में जो है लंगर वो कम हो जाता है। हमारी कोशिश होती है हम हर दफ़ा पहले से बढ़ा के करते हैं। आपसे गुजारिश की जितने लोग आए, बच्चा भी है वो अपना तबरुक ले, लेकिन उन दोस्तों के साथ लोग मिसक्रिएट न किया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या इलाहल आलमीन, जो कुछ तलावत कुरान हकीम की गई, जो कुछ पढ़ के हमारी बहनों बेटियों ने दुरूद पाक दीगर कुरान हकीम की सूरतें आसमाए मुबारक का विरद किया, जो यहाँ पे विरद हुआ, अल्लाह की जो नात शरीफ पढ़ी गई, तबरुक का अहतमाम किया गया, अल्लाह की इन सबको अपनी बारगाह करम का सदका बारगाह पाक में कुल्लो मंजूर फरमा। सबका सवाब तोहफ़तन हदियतन अक़ीदतन आजन हुज़ूर सय्यद आलमीन रहमतुल आलमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अली कदर में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में जुमला अंबिया किराम, अहले बैत अत्हार, उम्महातुल मोमिनीन, खुलफ़ाए राशिदीन, असहाबे बदर, असहाबे उहद, असहाबे सुफ़ा, असहाबे कौफ, असहाबे करबला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबाए किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब औलियाए किराम, और ख़ास तौर पे हमारे शेख हज़रत शेख नाज़िम अल-आदिल अल-कानी और मौलाना अब्दुल नियाज़ी देवी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को इसका सवाब अता फरमा। अल्लाह की जुमला सलासिल औलिया सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कादरिया चिश्तिया सोरवदिया नुशाइया रफ़ाइया शाज़लिया दरकाविया मौलविया हलवातिया सिलसिले के औलिया किराम की अरवाह मुक़द्दसा को इसका सवाब अता फरमा। अल्लाह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में सय्यद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर करम फरमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम फरमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बख्शिश फरमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हिफाजत फरमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह फरमा। अल्लाह के बिलखसूस गज़ा के मजबूर मकहूर मासूम बच्चों, हमारी उम्मत मुसलमा की बेटियों बहनों भाइयों की अल्लाह की उनकी नुसरत फरमा। अल्लाह की उन मजलूमों की नुसरत फरमा जो उन पर जुल्म कर रहे हैं, इनको तबाह बर्बाद कर, इनकी नस्लों को बर्बाद कर, आलम इस्लाम को मुत्तहिद फरमा दे, तमाम आलम इस्लाम के हुक्मरानों को गैरत दीनी अता फरमा दे। अल्लाह की इनको गैरत दीनी अता फरमा दे, इनके दिलों से कुफर का खौफ को दूर फरमा दे। अल्लाह करीम बिलखसूस जो कुछ पढ़ा है उसका सवाब बानी महफिल हज़रत मियाँ जी रहमतुल्लाह अलैह, अम्मा जी उसामा साहब की वालदा मरहूमा मग़फ़ूरा की अरवाह को सवाब अता फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। सय्यद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। हमारे हाफिज़ बाबर साहब के वालिद गिरामी पीर नईम शाह साहब के वालिद, हमारी राबिया रिजवान के वालिद गिरामी, अल्लाह करीम हमारी बेटी है अमेरिका से डॉक्टर सादिया अवान, उनकी वालदा मोहतरमा और सारा इस्लामाबाद वाली प्रोफेसर जो है उसके वालदैन को अल्लाह की और तमाम दायरा मुखलसीन के जितने अहबाब हैं, इनके जो जो अजीज़ व अकारब दुनिया चले गए उन सब की कामिल बख्शिश फरमा। दायरा मुखलसीन के अहबाब में से जो दुनिया से चले गए अल्लाह की उनकी कामिल बख्शिश फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। सय्यद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी शफ़ाअत नसीब फरमा। अल्लाह के जितने दोस्त अहबाब बहनें बेटियाँ और दुनिया भर से इस वक्त हमारे पास हमारे साथ दस्तबा दुआ है, इन सब की उम्रों में बरकत अता फरमा, इनके रिस्कों में बरकत अता फरमा। अल्लाह की इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, इनको हर किस्म की परेशानी बीमारी रुसवाई तकलीफ़ अज़ाब नुकसान से महफूज फरमा। अल्लाह की हमारी दायरा मुखलसीन से मुतल्लिक़ बेटियाँ और बहनें बाजी मुजाहिदा राबिया भट्ट को, साइमा बेटी को, फ़िज़ा जिन को, अल्लाह की जितनी बेटियाँ हमारी जो हैं वो अलील हिना बेटी ख़ास तौर पे अल्लाह की इनको सेहत कामला अता फरमा दे, अल्लाह की इनको सेहत कामला अता फरमा दे। शहदाए बदर का सदका, अल्लाह की शहदाए उहद का सदका, शहदाए करबला का सदका, सैयदा पाक के उस दुआओं का सदका इनको सेहत कामला अता फरमा दे। अल्लाह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जितने बीमार अस्पतालों घरों में हैं सबको शिफाए कामला अता फरमा दे। हाफिज़ बाबर साहब के एक बांझे शदीद अलील है, अल्लाह करीम इनको सेहत कामला अता फरमा दे।
اللہ کریم جو بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں ان کو امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما، ان کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم جتنے دوست احباب دست با دعا ہیں جو آئے ہیں دور سے چل کے، شبنم محسن 3 بسیں بدل کے صبح صبح چونیاں سے جس طرح بیچاری آج پہنچی ہے، اللہ کی ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہر قدم کے بل کے ان کو اپنی نعمتیں عطا فرما، اللہ کی ان سب کی دلی آرزویں پوری فرما۔ جتنے یہاں آئے ہیں اللہ کی ان کو اپنی عنایات اپنے انعامات سے اہل بیت کے صدقے بھر دے، ان کی جھولیاں بھر دے۔ اللہ کریم جو وہاں پہ طوبہ درخت سے انعامات اور جو ہیرے جواہرات آ رہے ہیں اس دنیا میں بھی ان کو ہیرے جواہرات عطا فرما دے، اللہ کی ان کی دین بھی سنوار دے، دنیا بھی سنوار دے۔ اللہ کی ان سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ جو ہمارے دوست احباب اس وقت حج پہ ہیں اللہ کی ان کے حج کو قبول فرما، ان کو حاضری بھی عطا فرما، حضوری بھی عطا فرما۔ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان میں جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ کی ان دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ کریم اس سلطنت پاک کی یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک سے ہمیں ملا ہے، اس کی حفاظت تو فرما دے۔ ہمارے فوجی جوانوں کو مزید حوصلے عطا فرما، اللہ کی ان کو مزید مہارت عطا فرما۔ جو پاکستان کے بارے میں بری نگاہیں رکھتے ہیں، جو پاکستان کو لوٹنا چاہتے ہیں ان کو بھی برباد فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد کی توفیق عطا فرما۔ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کو مناسب رشتے عطا فرما۔ اللہ کی جو تکلیف میں ہیں، جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، الفت و محبت ان کے گھروں میں بھیج دیں۔ اللہ کریم سب زوجین میں آپس میں الفت و محبت عطا فرما دیں۔ اللہ کریم سب کی دلی آرزویں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی و نور عرشہ ہی و زینت فرشہ ہی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آپ ادھر یہ